بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو تمام جو بری بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی جو آپ کے لیے بات لے کے آئی ہوں وہ آج کل کے معاشرے میں ہو رہی ہے، اس لیے میں نے سوچا میں یہ بات آپ سے شیئر کرتی ہوں، کیونکہ آج کل ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جو ایسی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو ہمیں بظاہر تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ کہہ لیں کہ ان کا اندر جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے مخلص نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک شخص تھا اور اس کی ایک دکان تھی، اور اس نے کسی سیٹھ سے قرض لیا ہوا تھا۔ قرض لے کے اس نے اپنی دکان جو ہے وہ چلا رہا تھا، اس میں اس نے سامان لیا اور اس نے اپنا روزگار چلا لیا، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے سے کچھ کر پاتا، تو لہٰذا ایک سیٹھ تھا وہاں کا، تو وہاں سے اس نے وہ پیسے لیے اور لے کے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اب وہ اس کے تھوڑے تھوڑے پیسے واپس کر رہا تھا، لیکن کافی ٹائم سے اتنے مشکل ہوئی، اتنے آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہو گئی، تو اس کی وجہ سے نا وہ اس کا قرض جو ہے اس کو دینے میں تاخیر ہو گئی، وہ تو قرض نہیں دے پا رہا تھا۔ تو سیٹھ نے حساب کتاب کیا اور اس کی دکان پہ آیا اور اسے آگے کہتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تم نے میرا قرض جو ہے واپس نہیں کیا، تو لہٰذا ابھی میری برداشت ختم ہو گئی ہے، تو تم میرا قرض واپس کرو۔ وہ شخص اس کے سیٹھ کی جو ہے نا وہ منت کرنے لگ گیا کہ دیکھیں ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں، اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو میرا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے، تو جو ہی میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں آپ کی جو پیسے ہیں وہ ادا کر دوں گا، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا جلد از جلد آپ کے پیسے واپس کر دوں۔ لیکن جو سیٹھ تھا نا وہ بہت ظالم قسم کا انسان تھا، اس کے دل میں کوئی رحم وحم وہ نہیں چیز تھی، اس نے تو بس اپنا کاروبار بنایا ہوا تھا کہ اس کو پیسے دینے ہیں، اس کو دینے ہیں، تو وہاں سے بھی آتے رہیں گے، وہاں سے بھی آتے رہیں گے، ایسے اس نے اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا۔ خیر دکان والے نے جب یہ باتیں کی تو وہ چلا گیا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب وہ گیا تو اس کو کیا، جب وہ اپنی ہی ایک لالچ تھی، خیر اس دکان والے کی ایک جوان بیٹی تھی، خوبصورت سی پیاری سی، تو سیٹھ نے نا تھوڑے 2-3 دن گزرے، اس کے بعد پھر اس کے پاس آیا، کہتا ہے کہ مجھے پہلے پیسے دو۔ اس نے کہا دیکھیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب ہوں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے دے دوں گا، ابھی بہت مشکل سے میں اپنے گھر کا گزارا چلا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایسے کرو کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو، میں اس سے شادی کر لوں گا اور میں تمہارا سارا قرضہ معاف کر دوں گا، نہ کہ قرضہ معاف کر دوں گا بلکہ اور بھی تمہیں اپنے اس کو بڑھانے کے لیے شاپ کو اور بھی پیسے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کی عمر کہاں اور میری بیٹی کی عمر کہاں، آپ تو مجھ سے بھی بڑے ہیں، اور آپ کی میری جو بیٹی ہے وہ تو آپ کی بیٹیوں سے بھی چھوٹی لگتی ہے، تو لہٰذا ایسے میں نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے پیسے نہ ہر حال میں ابھی چاہیے ہی چاہیے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے میں ابھی پیسے آپ کو نہیں دے سکتا۔ خیر اس سیٹھ نے کہا کہ چلو ایک شرط ہے، ایک شرط پہ میں تمہارے پیسے جو ہے وہ معاف کر سکتا ہوں، اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے تو۔ وہ بندہ کہتا ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ میں نا 2 پتھر لوں گا، ایک سفید رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا، اور وہ پتھر جو ہے وہ آپ کی بیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے، لیکن وہ اس کو کسی تھیلے میں ڈال کے رکھیں گے چھپا کے، تاکہ آپ کی بیٹی اگر وہ سفید والا پتھر اگر چنتی ہے آنکھیں بند کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں آپ کے جو پیسے ہیں وہ میں آپ کے پیسے معاف کر دوں گا، اور اگر اس نے کالا پتھر چن لیا اور اٹھا لیا تو پھر آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے طے کرنا پڑے گا، ورنہ آپ جو ہے نا میرے پیسے ابھی کے ابھی واپس کریں۔ خیر اس جو دکاندار تھا اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس کو پھر لگا کہ چلے اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ خیر اس نے ایسے ہی کیا۔ دوسرے دن سیٹھ آیا،
اور وہ دکان والا بھی آیا اور اپنی بیٹی بھی اس کی جو تھی وہ بھی آئی۔ اب سیٹھ نے کیا کیا، چالاکی کیا کی کہ اس نے تینوں ایک جگہ پہ گئے جہاں بہت سارے وائٹ اور بلیک پتھر آلریڈی پڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے چالاکی کے ساتھ 2 پتھر اور زمین سے اٹھا لیے جو دونوں بلیک تھے، اور دونوں بلیک اٹھا کے ایک تھیلے میں ڈال دیے۔ اور اب وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ پتھر ہے، میں اس تھیلے میں 2 پتھر ہیں، ایک وائٹ ہے ایک بلیک ہے، تو آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ اس تھیلے میں سے ایک پتھر نکالے، کہ جو بھی پتھر نکلے گا تو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گے جیسے میں نے کہا ہے۔ تو اس کی جو بیٹی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، وہ سوچنے لگ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ سیٹھ اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہے کہ جی ایسے پتھر۔ خیر اس کی بیٹی تھی وہ سوچنے لگ گئی، اور اس کے والد نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میری بیٹی آپ ایک پتھر اٹھا لو، آگے نصیب پہ چھوڑتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کرے گا۔ اس کی بیٹی تھوڑی دیر کے لیے رکی، سوچا، اور سوچنے کے بعد اس تھیلے میں ہاتھ ڈالا۔ ہاتھ ڈالنے کے بعد وہاں پہ 2 پتھر ہی پڑے تھے، لیکن وہ تھے دونوں بلیک، کیونکہ جو سیٹ تھا نا وہ اس نے چلاکی کی ہوئی تھی، اس نے وائٹ پتھر نہیں ڈالا تھا، اس نے دونوں بلیک ڈالے تھے کہ اگر پہلا پتھر اٹھائے گی تو بھی میرے حق میں فیصلہ ہوگا، اگر دوسرا پتھر اٹھائے گی تو بھی میرے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اب ایسے لوگوں کا علاج کیا کرنا چاہیے کہ اس لڑکی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اس نے وہاں سے ایک پتھر اٹھا لیا۔ اب ایک پتھر جب اٹھایا اس نے، تو وہاں سے جب تھیلے سے جیسے ہی وہ باہر نکالنے لگی تو اس نے نا مٹھی بند کی ہوئی تھی، جب اس نے باہر نکال رہی تھی تو جیسے ہی ہاتھ تھیلے سے باہر نکالا تو وہ پتھر اس نے تھیلے کے باہر فوراً سے گرا دیا۔ جب گرایا تو نیچے جہاں پہ وہ کھڑے تھے وہاں پہ آلریڈی بہت سارے بلیک اور بہت سارے وائٹ پتھر موجود تھے۔ اس لڑکی نے کہا اوہو میرے سے تو پتھر گر گیا ہے زمین پہ، اب کیا ہوگا؟ خیر سیٹھ بھی پریشان ہو گیا کہ پتھر اس کے ہاتھ سے گر گیا، اب کیا ہوگا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ دیکھیں جو میرے ہاتھ سے میں نے پتھر اٹھایا تھا وہ نکل گیا ہے، وہ اٹھایا تھا تو ایسے تو نہیں پتہ چلتا، ابھی زمین پہ تو کتنے سارے پتھر پھیلے ہوئی ہیں کہ میرے ہاتھ سے کون سا پتھر گرا ہے، لیکن جو تھیلے کے اندر موجود ہے اس سے پتہ چلے گا کہ میں نے کون سا پتھر اٹھایا۔ اگر تو بلیک پتھر پڑا ہے تو میں نے وائٹ پتھر اٹھایا ہے، اور اگر وائٹ پتھر تھیلے کے اندر پڑا ہے تو میں نے بلیک پتھر اٹھایا ہے، تو اس طرح پتہ چل جائے گا۔ تو جو سیٹھ تھا اس کو تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی جو چال ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ خیر جب تھیلا کھولا گیا تو اس میں بلیک پتھر پڑا تھا، تو لڑکی کہتی ہے جی دیکھیں ہم لوگ جیت گئے، کیونکہ میں نے وائٹ پتھر اٹھایا تھا، کیونکہ اس میں وائٹ پتھر نہیں ہے، اس میں بلیک پتھر پڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح وہ جو سیٹھ تھا نا وہ اپنی ہی چال کے اندر پھنس گیا تھا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے کہ ہم لوگ کبھی اس دماغ کو استعمال کریں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے جالوں میں پھنسا رہے ہوتے ہیں، اپنے ایسی باتوں سے پھنساتے ہیں جو کہ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنے دماغ کا تھوڑا سا استعمال کریں تو ہم ان چالوں میں سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کی مدد فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ میری بات آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے، سبق آموز بات ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، تو ایک لائک تو بنتا ہے، لائک کر دیجیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی سی معلوماتی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔